ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر پشاور سے، جس کے علاقے بورڈ بازار تاج آباد میں فائرنگ کے واقعے میں عالم دین عزت اللہ جان بحق ان کے 2 بیٹے زخمی ہوئے ہیں۔ عدنان طارق سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی عدنان۔ پشاور بورڈ بازار تاج آباد میں نامعلوم مسلمان کی فائرنگ سے عالم دین جو ہے وہ شہید ہو گئے، 2 بیٹے جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم مسلمان نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں عالم دین عزت اللہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ پولیس نے یہ علاقے کو کارڈن آف کیا ہے، دونوں بیٹوں کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان۔ سہیل آفریدی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی کوشش، میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا آپ سے نہیں مل سکتا، 1 ماہ ہو گیا بانی کی کوئی خیر خبر نہیں، ملاقات کرانے تک قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس چلنے نہیں دیں گے۔ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے قریب 16 گھنٹے دھرنا بھی دیا۔ سے لے کر 27 نومبر تک ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بالکل بند ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ ہمیں صرف 2-3 منٹ ملنے دیا جائے، ان کے صحت کے بارے میں دریافت کر لیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے۔ آج ہم آئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہے وہ انصاف کر سکے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کر سکے، ملاقات کروا سکے، لیکن بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی اور چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے، اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے۔ منگل کے دن جو ہے ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ جب انصاف نہیں ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، پھر ہم جائیں گے کہاں؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی ملک دشمن بیانی ہے اور غلط ترجیحات ترک کر کے ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ ایکس پر بیان میں عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی اور رویے پر شدید تنقید کی۔ لکھا، پی ٹی آئی بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پسے پش چلا گیا۔ پوری توجہ ایسے غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے کہ کرپشن کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے بانی سے ہی سیاسی رہنمائی لی جائے، جو جیل قوانین کے خلاف ہے۔ عطا تارڑ نے مزید لکھا، دہشت گردی کے خلاف ایک اہم صوبہ ہونے کے باوجود صوبائی حکومت کی ترجیحات امن، ترقی اور عوامی ریلیف کے بجائے اسی غیر قانونی بیانیے کے گرد گھومتی رہی۔ مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر بانی سے متعلق ایک گھٹیا مہم چلائی، جس کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے، کیونکہ اس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ وقت آ گیا ہے پی ٹی آئی ملک دشمن بیانیہ ترک کر کے ریاست اور عوام کے مفاد کو اولین ترجیح دے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر دائر کی گئی۔ درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرنے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان بانی سے ملاقات نہ کرانے پر احتجاج کرتے رہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں۔ وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ میڈیا پہ آ رہی تھی اور ہم کل سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، کل اسٹیٹ منسٹر صاحب بھی ادھر تھے موجود۔ I request you question hours کے بعد میں نکلوں گا تو I'll discuss with you۔ لیکن سر ٹینشن اتنا لیول آگے چلا گیا ہے پوری پبلک کا، اگر ہم اس وقت اس کو ریزالو نہیں کریں گے، اس وقت جس میں بول رہا ہوں Let the minister تو come. ایک ایکسپلوژن ہو Let جائے the law گی۔ minister come. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ جواب نہیں آتا یہ سیشن چلنا نہیں چاہیے سر۔ ایک جواب ہم نے مانگا تھا، کل بھی نہیں دیا گیا، ہم نے اس پہ لیکن پروٹیسٹ کر کے واک آؤٹ کیا۔ law minister آ جائیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو ہم پھر فی الحال سر اس اجلاس میں شامل نہیں ہو رہے۔ جب تک
منسٹر صاحب نہیں آتے اور ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم اس اجلاس میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہو لیٹ سکتے۔ دا لا منسٹر کم. ٹھیک ہے. سینٹ اجلاس کورم پورا ہونے پر دوبارہ شروع ہوا تو ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ اپوزیشن نے خوب شور شرابہ کیا، کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ We are less by one vote. We adjourn for half an hour. بہت شکریہ آنریبل چیئرمین صاحب. جو سوال پوچھا گیا ہے آنریبل ممبر کی طرف سے Order in the house please. Order in the house please. On Abbas Kapi Saab. On Abbas Kapi Saab. Order in the house. Ali Zafar Saab. This is not the way. پچھلے 3 ہفتے سے کون ملا ہے ان سے؟ جی میں آپ نے بات کی ہے، میں آرڈر پہ بات کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا جواب ملے کہ اگر ملاقات کے لیے ہم آپ سے پی ٹی آئی صحت مند ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں۔ کل عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھیں، یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی خبر ہے۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں، بیس انہوں نے لیا ہے افغان میڈیا کا، اور افغان میڈیا کو بھی فیڈ جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کیا ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے نہ یہ خبریں آئی ہیں اور نہ یہاں پہ پھیلائی گئی ہیں۔ کل بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کی سپرنٹنڈنٹ سے، ان کی صحت بہتر ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے اپوزیشن کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات۔ اسپیکر ایاز صادق نے ہمارا سیاست سے بڑا آپس میں بھائی چارے اور رواداری کا رشتہ ہے۔ 2014 سے آپ بھائیوں سے رابطے میں ہوں۔ سیاست ساری عمر نہیں ہوتی، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ارکان اسمبلی کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے جو ساری زندگی قائم رہے۔ میں نے ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی ہے، مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن وفد نے اسپیکر کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سہولت کاری کو سراہا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی فیملی، پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات کی کوشش کا وعدہ کیا ہے، وہ کل تک بتا دیں گے۔ پیر کو چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہم آئین اور قانون میں رہ کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ آپ سے کہ سینٹ کی طرف سے مولانا ناصر صاحب اور علی ظفر صاحب ہیں، اور باقی بیرسٹر گوہر صاحب، عاطف خان صاحب اور 2-3 اور بھی ہم لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کا یا اس کی جو پارٹی لیڈرشپ یا سی ایم صاحب کی ملاقات ہو جائے، تو انہوں نے کہا کل تک ہم آپ کو بتا دیں گے۔ منڈے کو ہم چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ بھی ہے، ہم یہاں احتجاج کریں گے اور ہاؤس کو ڈسٹرب کریں گے، قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے، لیکن ہم اس ہاؤس کو نہیں چلیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو جرائم کیے ان کی سزائیں ملنی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتوں کے 81 ارکان نے متفقہ کہا بلدیاتی حکومت کا آئینی تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑا عرصہ بلدیاتی حکومت کو قابل عمل نہیں رکھا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ مانگے اور سندھ کی انتظامی تقسیم روکے تو بہت بڑا تضاد ہے۔ ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، انہوں نے جو جرائم کی ہیں ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی ایوان میں 81 کے قریب ممبرز اکٹھے ہوئے، they were from all political divides۔ سب نے یونینیمسلی کہا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹس کے لیے۔ ریسنٹلی ایک آنریبل جج صاحب نے مجھے ایک بات کہی جو میرے تک ان کی ریٹن آرڈر کے ذریعے آئی لاہور ہائی کورٹ سے۔ in regard to that I just agreed to 2 things کہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ڈینائی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اتنا عرصہ لوکل گورنمنٹ کو قابل عمل نہیں رکھا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو مانگے اور سندھ کی انتظامی یا لنگوسٹک بنیاد پہ تقسیم کو روکیں تو پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑی پیراڈاکس بن جائے گی۔ اڈیالہ سے کبھی خیر کی خبر نہیں آتی، جب بھی آتی ہے ملک کے خلاف ہی آتی ہے۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के आवाम पर अफसोस है, उनका वज़ीर आला सिर्फ अडियाला का मुजाविर बनने के लिए बना है, उन्हें आवाम की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं। है पीके की आवाम के साथ उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है। जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। मेहमान सियासी मामलात पे काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। इस्लामी जो है वो एहतजाज शुरू कर रही है 7 तारीख से बल्दियाती। उन्होंने किया है वो भी थोड़ा सा नमक पालन। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, उनको जहाँ भी एकोमोडेट किया जाए सहमा हमेशा करती है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के पैनल को दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। मुबाहिसा भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली करार देने पर था। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस ली और कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान साबिक़ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने ले आया। मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने भारत के विधार्मिक पैनल को दलाइल से मात दी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत पाकिस्तानी स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग न जीत सका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बैनुल-अक़वामी तालीमी फोरम पर पाकिस्तानी नौजवानों की ये कामयाबी सबूत है कि पाकिस्तान का फ़िक्री और अखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। दोनों ममालिक के वफूद ने मुज़ाकराती मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत तवानाई, टेक्नोलॉजी और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। मुआहिदे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वज़ीर कैसर अहमद शेख का कहना था पाकिस्तान सरमायाकारी पॉलिसी इस्लाहात के नए दौर में दाखिल हो रहा है। इसके साथ ही खबरों से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए यार।